پچھلے جمعۃ المبارک کو سعودی عرب میں کیا ہوا، ہفتے کو اتوار کو، کہ جناب والا سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سرکاری سطح پر سرزمین حجاز جہاں رسول اللہ نے اپنا دین کا آغاز کیا، وہاں انہوں نے انڈیا کے اداکاروں کو بلا کر ناچ گانا کروایا، کنسرٹ کرایا، نہ کسی کے منہ پہ ماسک، نہ کوئی سوشل ڈسٹینس۔ سوشل ڈسٹینس کس کے لیے؟ مسجد نبوی کے لیے۔ نمازیوں میں فاصلہ، کرونا وائرس صرف مسجد نبوی کے لیے، کرونا وائرس ہے مسجد حرام کے لیے، کرونا وائرس ہے مسجد قباء کے لیے، کرونا وائرس ہے مقدس مقامات کے لیے۔ لیکن جب ناچ گانے کی باری آ گئی، سب ایسے چپک کر لڑکے لڑکی ڈانس کر رہے تھے، اور آرڈر کس کا تھا؟ محمد بن سلمان سعودی شہزادے کا۔ اور حضور نے اس لیے تو فرما دیا تھا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فرمایا عربیوں کے لیے۔ نبی پاک نے اس میں مسلمان کا لفظ نہیں بولا، کس کا بولا؟ عربیوں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، کس کے لیے خرابی ہے؟ عرب کے لیے، مسلمان نہیں بولا، فرمایا عربیوں کے لیے خرابی ہے۔ کیوں؟ تجھے مجھے قرآن پڑھنا پڑتا ہے تو ہمیں پہلے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ بعد الصلاۃ والسلام، لائق عزت و احترام و تکریم، معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، میں نے قرآن عظیم الشان سورہ آل عمران کی آیت ایک تلاوت کی ہے۔ مالک کون و مکان ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو آنکھ رکھتے ہیں، جن کے پاس نظر ہے، وہ ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ جو آیت اتری ہے اس کا پس منظر میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں اپنا موضوع بتا دوں۔ مسلمانوں میں احساس زیاں، اپنی ناکامیوں پر ان کو احساس دلانا اور آگے ناکامیوں سے بچنا، ناکامیوں کے اسباب ایز اے مسلمان عالم اسلام کے لیول پر، خالی ایک انفرادی زندگی نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی زندگیوں میں جو ناکامیاں ہیں اس کے سبب کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ان کے اندر احساس کیسے پیدا ہوگا۔ ہر قوم میں کامیابیاں بھی آتی ہیں، ان کی کامیابیوں کے بھی دن ہوتے ہیں، جیسے ہم 6 ستمبر بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، 14 اگست بڑے جذبے سے مناتے ہیں۔ اسی طرح کچھ قوموں میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جس میں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور کامیاب وہی قوم ہوتی ہے جو اپنے نقصان والے دن کو یاد رکھتی ہے کہ ان کا نقصان کیا ہوا۔ پاکستان میں 16 دسمبر کا جو دن ہے، یہ 2 بڑے سانحات کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ ایک 16 دسمبر 1971 جب مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش بنا وہ ہم سے جدا ہوا، اور ایک ہے 16 دسمبر 2004 جب کہ آرمی پبلک سکول کا ایک عظیم سانحہ ہوا۔ تو مسلمانوں کو قرآن پاک نے کامیابی کا دن بھی یاد رکھنے کا کہا ہے اور ناکامی کا دن بھی یاد رکھنے کا کہا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھ رکھتے ہیں۔ یہ وہ دن جس دن مسلمانوں نے عظیم کامیابی حاصل کی کہ مسلمان تھوڑے تھے، مضبوط تھے، متفق تھے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ تھے۔ بدر کے میدان میں رب نے 3 گنا بڑی فوج پر مسلمانوں کو کامیابی دے دی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کام میں، اس واقعے میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا رکھتے ہیں؟ نظر رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں بھی نصیحت ہے۔ یہ وہ
واقعہ جب بنو نذیر مدینہ منورہ کے نواں میں ایک علاقہ تھا جہاں یہودی رہتے تھے، یہودیوں نے بغاوت کی، مسلمانوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، لیکن مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ وہ دن یاد کروایا کہ اب یاد رکھو تاکہ آئندہ نقصان نہ ہو۔ حضرت علامہ اقبال نے کچھ شعر بیان کیے اپنے کلام کے اندر، اس میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے لفظوں میں۔ یہ بھی بڑا فن ہوتا ہے کسی کا کہ اللہ کسی کو لفظوں میں کسی چیز کا نقشہ کھینچنے کی استعداد دے دے۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ لفظوں میں کسی کو کوئی آئینہ دکھا دے۔ اقبال کی نظر بڑی دور کی تھی۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، ایک لرد فرنگی نے کہا، لرد کہتے ہیں انگریز لارڈ میکالے۔ لارڈ میکالے یہ کون تھا؟ ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں وزیر تعلیم، جس نے ایک تعلیمی نظام بنایا کہ بچوں کو اسکول پڑھانا ہے تو کیا پڑھائیں گے اسکول میں، کون کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے، کس طرح سے پڑھانا ہے، سارا ترتیب اس نے دیا تھا۔ تو اقبال نے کہا، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، اپنے بیٹے سے، لارڈ میکالے انگریز نے اپنے بیٹے سے کہا، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ کہا کہ منظر وہ طلب کر، ایسے کام کی کوشش کر تیری آنکھ دیکھے تو آنکھیں تیری دیکھ دیکھ کر تیری آنکھیں جی نہ بھرے کہ بس دیکھتا ہی رہوں۔ ایسا منظر طلب کر، ایسی کوشش کر، سٹرگل کر۔ وہ کون سی سٹرگل تھی آگے بتائی اس نے۔ اپنے بیٹے کو کیا تربیت گورے نے کی کہ تو نے کس چیز کی سٹرگل کرنی ہے؟ کہا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، سینے میں رہے راز تو ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ کہا وہ ایسے انداز سے مسلمانوں کو مارو کہ تیر بھی نہ چلے، تلوار بھی نہ چلے، پھر بھی تم حکومت کرو ان پر، دماغ سے ان کو ذہنی غلام بناؤ۔ اور آگے فرمایا ذہنی غلام کس طرح سے ان کو بنائیں گے کہ مسلمانوں سے جنگ بھی نہ کرنی پڑے اور بغیر جنگ کیے ہی مسلمان گورے کا غلام بن جائے۔ تو کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں، تیزاب میں جب کوئی چیز ڈالیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ زنگ لگاؤ تو نرم پڑ جاتا ہے۔ کہا تعلیم کے تیزاب میں، تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس مسلمان کی دینی غیرت کو اس میں ڈال دے، تعلیم میں لگا دے، اور اس کو کہے بھائی اصل میں دین ایمان یہی ہے، اس کو اپنے دین کا، دینی غیرت کا پتہ ہی نہ چلے، اس کو تعلیم کے چکر میں ڈال کر اس کی دین اس کے اندر سے نکال دے، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چھائے ادھر پھیر۔ کہا جب اس کی مسلمان کا نظریہ پلپلا ہو جائے، مسلمان اپنے نظریے عقیدے میں کمزور پڑ جائے، پھر جدھر مرضی چاہے اس کو پھیر دے۔ اور آگے کہا تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، تاثیر میں اکثیر سے، اکثیر کس کو بولا؟ زہر۔ فرمایا تعلیم میں اکثیر سے، اکثیر ایسا کیمیکل ہے جس سے سونا بنتا ہے، تعلیم میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ کہ یہ جو تعلیم تم پڑھا رہے ہو، انگریز اپنے پتر کو بولا کہ یہ جو ہم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، یہ سونے سے بھی زیادہ اس کا اثر ہے، اکثیر سے بھی زیادہ، جو ایک لوہے کو سونا بنا دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز ہے تعلیم، اس کا اثر۔ تعلیم میں اکثیر سے بھی تیز ہے یہ تیزاب۔ فرمایا سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا یہ ہے ڈھیر۔ کہا اگر کوئی بڑا کھرا آدمی بھی ہوگا، بڑا پختہ بھی ہوگا نا، اس کو اس میں ڈال دو گے دنیا داری میں، اس کو ان کے کالجی نظام میں،
اسکولوں کے نظام میں مسلمان کی جب سوچ یہ بن جائے گی بس آزاد رہو، بس خالی نماز پڑھو، جمعے کے جمعے آ جاؤ، بس یہی دین ہے، بقایا فحاشی کرو، اوریانی کرو، جو مرضی کرو، کہا ان کے بڑوں کو تم تعلیم کا آئینہ دکھا کر، تعلیم کے آئینے میں ڈال کر جہاں مرضی لگا دو، مسلمان اپنا دین چھوڑ دے گا۔ اور آج پچھلے جمعۃ المبارک کو سعودی عرب میں کیا ہوا، ہفتے کو اتوار کو، کہ جناب والا سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سرکاری سطح پر سرزمین حجاز جہاں رسول اللہ نے اپنا دین کا آغاز کیا، وہاں انہوں نے انڈیا کے اداکاروں کو بلا کر ناچ گانا کروایا، کنسرٹ کرایا، نہ کسی کے منہ پہ ماسک، نہ کوئی سوشل ڈسٹینس۔ سوشل ڈسٹینس کس کے لیے؟ مسجد نبوی کے لیے۔ نمازیوں میں فاصلہ، کرونا وائرس صرف مسجد نبوی کے لیے، کرونا وائرس ہے مسجد حرام کے لیے، کرونا وائرس ہے مسجد قباء کے لیے، کرونا وائرس ہے مقدس مقامات کے لیے۔ لیکن جب ناچ گانے کی باری آ گئی، سب ایسے چپک کر لڑکے لڑکی ڈانس کر رہے تھے، اور آرڈر کس کا تھا؟ محمد بن سلمان سعودی شہزادے کا۔ اور حضور نے اس لیے تو فرما دیا تھا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فرمایا عربیوں کے لیے، نبی پاک نے اس میں مسلمان کا لفظ نہیں بولا، کس کا بولا؟ عربیوں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، کس کے لیے خرابی ہے؟ عرب کے لیے، مسلمان نہیں بولا، فرمایا عربیوں کے لیے خرابی ہے۔ کیوں؟ تجھے مجھے قرآن پڑھنا پڑتا ہے تو ہمیں پہلے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ جن کی مادری زبان عربی، جو بولتے عربی میں ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا عربی میں ہے، اور جن کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی کسی استاد کی ڈائریکٹ ضرورت نہیں، قرآن کھولے، ان کی اپنی مادری زبان ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ ان کے لیے قرآن ایسے ہی ہے، قرآن سمجھنا اتنا آسان ہے جیسے ہمارے لیے بابے بلے شاہ کی شاعری ہے۔ بابے بلے شاہ کی شاعری کو پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جو خصوصاً دیہاتی پنجابی لوگ ہیں ان کے لیے تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میاں محمد بخش کی شاعری، وارث شاہ کی شاعری، یہ لوگ، ان کے لیے، عربیوں کے لیے تو قرآن اس سے بھی زیادہ آسان ہے سمجھنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن مجید سب پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، تراویح میں روتے ہیں، لمبی لمبی قرات ہوتی ہے حرم شریف میں، 2-2 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے حرم شریف میں، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے جناب باہر سے بلائے اداکار، آؤ ادھر ناچو، ہم سعودیہ کو روشن خیال سعودیہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے سنی بھی بڑے خوش ہیں کہ پیچھے جمعے انہوں نے سرکاری سطح پر مولویوں کو کہا کہ بھائی اعلان کرو کہ تبلیغی جماعت رائے بینڈ والے، یہ کسی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، ان پر پابندی ہم نے لگا دی ہے، گورنمنٹ نے وہاں کی پابندی لگا دی۔ ہمارے سنی بڑے خوش، کیونکہ سنی تبلیغی جماعت رائے بینڈ والے ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ نہیں میچ کرتا۔ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 4 سال پہلے ایک بات کہی تھی، ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا، جب سپیکر اتارے گئے تھے مسجدوں سے 2017 میں، مسجدوں میں ایک سپیکر رہ گیا تھا، صرف اذان کے لیے ایک سپیکر، ایک سائڈ کا، 3 سپیکر اتار دیے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مولویوں اگر تسی چپ رہے نا سپیکراں تے گل ایتھوں تک نہیں رہنی، بات ادھر سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ انہوں نے تو یہ 1 سال پہلے وہ درویش نے کہہ دیا تھا، آج ہمارے سنی بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ادھر سے وابی بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور بھائی چل، عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ، اگر آج ان پر پابندی لگی ہے تو وابیوں تسی بھی ذرا دھیان رہنا، آئندہ کچھ مہینوں میں شاید ان پر بھی پابندی لگا دے وہ، اور وہ کہے بھائی سعودیہ اب سیکولر ملک ہے۔ اور جس طرح ہماری بادشاہی مسجد کو، آثار قدیمہ کو ایک ٹورسٹ پوائنٹ، ایک ڈیٹ پوائنٹ بنایا ہوا ہے بادشاہی مسجد کو، کہ لڑکے لڑکی جناب برہنہ لباس، بے برہنہ لباس پہنا ہوا، نیم برہنہ لباس پہنا ہوا، لڑکا لڑکی وہاں پر تصویریں کھینچتے ہیں، پھرتے ہیں بادشاہی مسجد میں، پتہ نہیں ان کا وضو ہے، وہ لڑکی پاک ہے یا ناپاک ہے، جا رہے ہیں اندر وزیر خان مسجد میں، تصویریں جناب فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ تو جناب والا جب سرکاری جگہیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا تو پھر حال یہ ہوتا ہے، آج اگر سعودی گورنمنٹ مسجد نبوی کو ایک سرکاری
جو ہے ملکیت سمجھ کر ہی سیکولر بنا دے، بس ٹھیک ہے کہ مولویوں بس تم نے نماز پڑھانی ہے، اس کے علاوہ جمعے کا خطبہ بھی بند، عربی والا، وہاں تو اردو میں تو تقریر کوئی نہیں کرتا، عربی والا بھی بند، جو ہم لکھ کے دیتے ہیں وہ بھی بند، بس نماز پڑھاؤ، دعائیں خیر کرو، جاؤ۔ اللہ نہ کرے اگر مسجد نبوی ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا تو وہابیوں پہ بھی پابندی، سنیوں پر تو بڑی پرانی پابندی ہے، ہم سنیوں پر تو وہاں پر بڑی دیر کی پابندی ہے، ہم وہاں میلاد نہیں کر سکتے، ہم وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، وہ ہر چیز بدعت، روزہ رسول کی طرف منہ کر کے ہم دعا نہیں، ایسے دعا تو اللہ سے مانگنے لیکن رسول اللہ کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، ہم پر تو بڑی دیر کی پابندی ہے۔ اب دیوبندیوں پر پابندی، اب وہ چیخ رہے ہیں، کل کو وہابیوں پر پابندی لگی وہ بھی چیخیں گے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو اور مولوی چپ ہو، مولوی چپ ہو، اپنا علم ظاہر نہ کرے، چپ رہے گا، یار نہیں یار لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بڑے بڑے مولوی ڈرتے ہیں، اپنے مقتدیوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ لوگوں نے مجھے کیا دینا ہے، یہ لوگوں نے مجھے کیا دینا ہے، مجھے تو میرا رب ہی جو میرے نصیب میں لکھا ہے میرے رب نے دینا ہے، اللہ کے سوا کسی نے نہیں دینا۔ تو بھائی بڑے بڑے مولوی ڈرتے بھی ہیں، حق بات کہنے سے کتراتے ہیں، اور حدیث شریف میں جس مولوی نے اپنا علم چھپایا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ، اس کے فرشتے اور تمام مخلوقات کی اس مولوی پر لعنت۔ اب سعودی عرب کے چاہے سدیس ہو، جب یہاں سدیس آتا ہے تو کتنا ہم اعزاز دیتے ہیں، یہاں لوگ نکلتے ہیں اس کا ہاتھ لوگ چومتے ہیں، وہاں پر چومنا منع ہے، یہاں لوگ ہاتھ چومتے ہیں اس کے، سدیس کے، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو ایسا پروٹوکول اتنا بادشاہ کو نہیں ملتا جتنا خانہ کعبہ کے امام کو ملتا ہے، مسجد حرام کے امام کو ملتا ہے، لیکن وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ محمد بن سلمان نے غلط کیا۔ سعودی عرب کو جناب سرکاری پوائنٹ بنا دیا ہے کہ وہاں پر ناچ گانے کرنے والے اداکار آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فرمایا عربیوں کے لیے خرابی ہے، عربیوں کے لیے خرابی ہے اس فتنے سے جو قریب آ پہنچا ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ فرما گئے کہ عربی خرابی، ان کے لیے بربادی ہے، کیونکہ کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کو دین کے ساتھ، لیکن یہ خود جا کے امریکہ کی گولی میں بیٹھ گئے، یہ خود جا کے جناب انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا دے کہ آپ اپنے اداکاروں کو یہاں پہ بلاؤ، ہم ان کے ہاتھ کا نشان تبرکن وہاں پر جناب چشمہ کریں گے۔ جدہ شہر میں، جدہ کتنا، مکہ سے 70 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر ناچ گانا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کل کو مسجد نبوی حرم شریف میں اس طرح کے کام شروع ہو جائیں تو بھائی سرکاری سطح پہ کسی نے احتجاج نہیں کرنا، سرکاری سطح پہ سب نوکر ہیں گورے کے، کیونکہ ان سب کو گوروں نے پڑھایا۔ اب محمد بن سلمان بھی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، کہتے جناب ہم تو وہاں کے مغرب کے انگلینڈ میں پڑھے ہیں تو ہمیں وہاں کا بڑا پتہ ہے، لیکن اقبال نے کیا کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، کہاں اس کی سوچ اور فکر میں گورا بٹھا دو۔ اور آج ہماری قوم کی سوچ و فکر میں اس قدر مغربی کلچر اور رنگ اور نسل اور انداز بیٹھ چکا ہے کہ اسکولوں میں، کالجز میں، اور سبجیکٹ کو تو چھوڑو نا یار، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، چل ٹھیک ہے وہ ایک پینٹ شرٹ استاد پڑھا رہا ہے، اس نے اس میں ماسٹر کیا ہوگا تو وہ پڑھا رہا ہے، لیکن اسلامیات ترجمہ قرآن اب گورنمنٹ آف پاکستان نے لازم کیا نا۔ اب کوشش اسکولوں اور کالجز کے ایچ آر اور بڑے بڑے جو ان کے کالجز کے چلانے والے سربراہان ہیں، ان کی کوشش کیا ہے کہ بھائی ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے بھی کسی دین کے عالم کو نہ رکھا جائے، پینٹ شرٹ والے لڑکے کو رکھا جائے کہ جو کہ مغربی سوچ کا حامل ہو، جس کا لباس بھی مغرب والا ہو اور جس کی سوچ بھی مغرب والی ہو۔ اور میرے ساتھ یہ واقعہ بھی 2 ہفتے پہلے گزر چکا، میں آپ کے یہیں لاہور میں ہی ایک پرائیویٹ کالج میں انٹرویو دینے کے لیے گیا، صرف ایک ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے، اسلامیات پڑھانے کے لیے، اور یہ سوچ دیکھی ان لوگوں کی
پہلے یہی لوگ اسکولوں کے کالج کے پروفیسر ہمیں یہ تانے دیتے تھے مولویوں کو کہ مولوی تو مین سٹریم میں آتے نہیں ہیں، مولوی تو صرف مسجد تک مدرسے تک، اور ہمیں تانا دیتے تھے مولوی دی دوڑ مسجد تک، ہمیں تانا دیتے تھے۔ اب جب ہم نے 8 سال مدرسے پڑھنے کے بعد، حالانکہ ایم اے کے برابر ڈگری ہے درس نظامی کی، ہم نے کرنے کے بعد یونیورسٹی داخلہ لیا، وہاں پر ایم فل کمپلیٹ کیا الحمدللہ، اور اس کے بعد اب کالج میں گئے کہ چلو یار، بڑے ہمیں یہ تانا دیتے تھے کہ تم پینٹ شرٹ والے لوگوں کو کیوں نہیں پڑھاتے، اب ہم پڑھانے کے لیے گئے، 3 عالم دین، 2 عالم دین مجھ سے پہلے انٹرویو دے چکے تھے، تیسرا میں تھا، میرے بعد ایک لڑکا آیا جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، اور وہ پڑھا بھی کسی مدرسے سے نہیں تھا، بی اے ایم اے سمپل کیا ہوا تھا۔ اس کو جناب والا وہ جو پرنسپل نے جس نے لیا انٹرویو، مجھے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا شکر ہے یہ ایم اے اسلامیات درس نظامی شہادت العالمیہ۔ یقین مانے کالج کا پروفیسر ہے، بڑا ہے، سینئر ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا شہادت العالمیہ ہوتا کیا ہے، اور وہ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا کالج کا پرنسپل، اس کو یہ نہیں پتا تھا شہادت العالمیہ کیا ہوتا ہے، کہ یہ کیا لکھے، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا درس نظامی کی سب سے بڑی ڈگری ہے عالم کی۔ کہا اچھا یہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا جی اور کیا کیا؟ میں کہا ایم فل کیا، 2-4 سوال پورے، شکر ہے اللہ کا جواب دیا۔ تو میں نے یہ سوچ کے گیا، میں کہا چلو ایک تجربے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اتنا ذہن میں خناس بھرا ہوا، میں جیسے اٹھ کے گیا، پینٹ شرٹ والا لڑکا آیا، اس نے 2 سوال پوچھے، اور صرف اس کا حلیہ دیکھ کر کہ پینٹ شرٹ پہنی ہے اور پڑھانی کیا ہے، ترجمہ قرآن، قرآن کا ترجمہ، جناب اس کو وہیں پہ رکھ لیا۔ حالانکہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں رکھا، مجھے اس چیز کا غصہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جب ہمارے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ جس چیز کا شعبے میں جو ماہر ہے اس کو رکھا جائے۔ اب مجھ سے پہلے بھی 3 علماء نے دیا، چل یار میں نکما ہوا، تو ہوتے نہیں نا نکمے سی، وہ تو پڑھے ہوئے تھے، وہ شاید مجھ سے زیادہ مہارت ہو ان کی،